علیکم، میں امداد سومرو۔ اب ڈنڈا چلے گا، یہ فیصلہ کر لیا ہے وفاقی حکومت نے۔ عمران خان کی نااہلی اور تحریک انصاف پر پابندی اور اس کے علاوہ عمران خان کی گرفتاری اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری، ان کے نام ECL پر ڈالنے کے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں۔ باضابطہ اعلان تو کل وفاقی کابینہ کرے گی، لیکن واضح اشارے دیے جا چکے ہیں، واضح طور پر کہا جا چکا ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ نرم رویے اور سیاسی انداز میں حل نہیں ہوگا، اب انتظامی طور پر عمران خان کو ڈیل کیا جائے گا۔ اور یہ بات وفاقی حکومت نے پریس کانفرنسز کے ذریعے کی ہے، اور پیغام عمران خان کو نہیں دیا، کسی اور کو دیا ہے وفاقی حکومت نے۔ کس کو پیغام دیا ہے یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اور دوسرا معاملہ ہے تحریک انصاف کا۔ اب ان کی سیاست اس طرف جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا، جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے، رنگ سے نکلنے کے بعد یاد آئے، وہ اپنے منہ پر ہی مار دینا چاہیے۔ اب جا کر تحریک انصاف کو قومی اسمبلی کی اور پارلیمنٹ کی حیثیت یاد آ رہی ہے اور اہمیت یاد آ رہی ہے۔ وہ جو لانگ مارچ کے ذریعے، دھرنوں کے ذریعے حکومت گرانے کی باتیں کیا کرتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گرائیں گے۔ تو بھائی یہ بات تو آپ کو پہلے ہی سب سمجھا رہے تھے کہ بھائی اکھاڑے میں رہ کر لڑائی کی جاتی ہے، اکھاڑے سے باہر رہ کر آپ جو مرضی کرو وہ لڑائی نہیں ہوتی، اچھل کود ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں بندر کی طرح چھلانگیں لگانا، ادھر جا کر جلسہ کرنا، ادھر جا کر جلسہ کرنا، ادھر جا کر دھرنا دینا۔ اس سے سیاسی طور پر آپ اپنے آپ کو ماحول میں ان تو رکھ سکتے ہیں، لیکن نظام کے اندر آپ جو ہے وہ لا تعلق ہوتے جائیں گے، irrelevant ہوتے جائیں گے، آپ کا وہاں پر تعلق نہیں رہے گا۔ تو اب عمران خان صاحب کو جب ہر طرف سے انکار ہوا ہے، جو خبر والی بات ہے، جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے ادھر بھی کہا کہ جی میری مدد کرو، پھر ادھر بھی کہا میری مدد کرو، ادھر بھی کہا مجھے واپس اقتدار دلواؤ۔ تو جہاں تک جس کا بس چل رہا تھا سب نے عمران خان کی مدد کرنے کی کوشش کی، مگر اب عمران خان صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آنے کے بعد اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کو کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں، اب اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اگر اپنا جو سیاسی مستقبل ہے بچانا چاہتے تو پھر حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ تو عمران خان نے کہا میں بات نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی بات کرنے کے لیے آپ ثالثی کریں، آپ آغاز کریں، وہ جو تھی نا نرم مداخلت، تو آپ نرم مداخلت کریں۔ تو نرم مداخلت والا معاملہ بھی عمران خان صاحب کا کہ کہنے پر کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن حکومت نے انکار کر دیا کہ جی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب ہوگی بات اور ڈنڈے کی، اب ہوگی بات جس طرح عمران خان بات کیا کرتے تھے اس طرح بات ہوگی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ جو ہے، یہ حکومت نے، میں جو اشاروں میں بات کر رہا ہوں، سیدھی حکومت نے کہہ دیا تھا، جو سہولت کاری کرنے کی کوشش کر رہے تھے عمران خان کو، کہ ان کو کہہ دیا گیا تھا اور شہباز شریف صاحب کو سمجھا دیا گیا تھا کہ یہ جس طرح آپ 2-2.5 مہینے گھسیٹ کر آئے نا، اس طرح حکومتیں نہیں اس طرح چلا کرتی، اس طرح اگر آپ اس طرح حکومت چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر اسمبلیاں توڑتے ہیں اور یا ریزائن کریں اور گھر جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی کہا شہباز شریف صاحب کو، یا بات آصف زرداری صاحب نے بھی کی، اور فائنلی پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آگے کیا گیا۔ تو اب جو آج وفاقی حکومت کا جو اتحادی ہیں، ان کے جو اجلاس ہوئے تھے، ان میں جو کچھ ہوا اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ایک اور پیغام عمران خان صاحب کے لیے آیا ہے، یعنی نااہلی، گرفتاری، ECL پر نام، توہین عدالت، یہ سارے معاملات یکجا ہو رہے ہیں عمران خان کے خلاف۔ اور عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے، جن کندھوں پر چڑھ کر عمران خان صاحب اچھل کود کر رہے تھے وہ کندھے اب نہیں رہے۔ تو عمران خان صاحب کل سے خاموش ہیں۔ اب کل ہو سکتا ہے وہ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے، جو انہوں نے اعلان کیا ہے، نہیں جائیں گے، ادھر نہیں جائیں گے، جا بھی نہیں سکیں گے عمران خان صاحب اس طرف۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ریڈ زون ہے، اور ریڈ زون میں احتجاج نہیں ہو سکتا۔ یہ عدالتوں کا فیصلہ ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، پرانا نہیں 25 مئی کا فیصلہ ہے کہ جی آپ آ تو سکتے ہیں، آپ جا کر کہیں جلسہ کر لیں، آپ ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر ریڈ زون میں داخل ہونے کی جو کوشش کی گئی تھی، تو اس کو رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈنڈا بردار پولیس والوں نے، پھر رینجرز والوں نے، انہوں نے روکا تھا۔ تو اب بھی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ریڈ زون کی طرف نہیں آ سکتے۔ لیکن وہ معاملہ برحلہ بات کا ہے۔ پہلے ایک اور چیز آ گئی ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور وہ عمران خان صاحب کو ہوتی ہے نا آخری وارننگ، وہ آخری وارننگ کی طرح کا معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کس حد تک جا سکتے ہیں۔ پہلے ہوتا ہے نا کہ رسی ذرا ڈھیلی کر دو نا،
ذرا دیکھ لیں، پانی ان کا ناپ لیں کہاں تک جا سکتے ہیں، پھر ایک وقت آنے کے بعد رسی کھینچ لی جاتی ہے، ٹائٹ کر لی جاتی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے لیے یہ کیا گیا تھا کہ جی بولیں، جلسوں میں تقریر کرتے ہیں کر لیں، یہ ضمنی انتخابات کو لے کر ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں لگا لیں۔ اچھا، یہ مسٹر ایکس کی اور مسٹر وائی کی میں بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں جن کے خلاف عمران خان صاحب نے کل پروٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا، جنہوں نے کل عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام تر دباؤ جو عمران خان صاحب کا مسترد کرتے، تو انہوں نے ڈھیل دے رکھی تھی، انہوں نے کہا تھا اچھا جی کرتے رہے۔ اور میں آپ کو بات گزارش کرتا آ رہا ہوں کئی بار کہ انہوں نے کہا کہ جی پہلے ضمنی انتخابات ہو لینے دیتے ہیں، پھر ضمنی انتخابات کیا، انہوں نے کہا نہیں اب فیصلہ اپنا سنا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوگا۔ وہ جو گالیاں شالیاں عمران خان صاحب دے رہے ہیں، اجلاسوں میں دے رہے ہیں، اپنی پارٹی کی میٹنگوں میں بیٹھ کر دے رہے ہیں، گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، اس کے علاوہ پھر وہ جلسوں میں جس انداز میں بات کر رہے ہیں، اور پھر دھمکی آمیز فون بھی ان کو آ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو، تو وہ انہوں نے ایک ڈھیل دی ہوئی تھی، رسی ڈھیلی کی ہوئی تھی۔ اب وہاں سے انہوں نے وہ ہوتا ہے نا وارننگز وہاں سے بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کل الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا، اور میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ فیصلہ آغاز میں ہی، جیسے ابھی اس پہ نہیں ہوا تھا، کیا ہوتا ہے اس کو اپلوڈ نہیں ہوا تھا ویب سائٹ پر الیکشن کمیشن کی، شروع میں ہی میڈیا نے جو رپورٹ کرنے شروع کیا تھا اس میں تھا کہ 70 صفحات پر مبنی فیصلہ ہے، 70 صفحات پر۔ تو اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے کل، کیونکہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ کاریگر آدمی ہے، پروپیگنڈا اس طرح کرتے ہیں، لیکن آج خیر ان کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ بہت ہی تھکی ہوئی باڈی لینگویج تھی، وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک تو بڑا دلچسپ انہوں نے جملہ کہا تھا کہ جی ہمیں بلایا جاتا، اگر یہ لوگ جن کا وہ نام بتا رہے تھے کہ جی یہ فلاں جو ہے وہ رومیتا شیٹھی جو ہیں، ان کے شوہر وہ مسلمان ہیں، وہ پاکستانی ہیں، تو ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا تو وہاں سے پیسے آ گئے، فلاں بندے کی کمپنی وہ پاکستانی، فلاں وہ پی ٹی آئی اب مسلسل ایک پروپیگنڈا یا ایک سوشل میڈیا پر چلا رہا ہے کہ جی یہ بھی دیکھیں یہ بھی ایجنٹ ہے، پاکستانی ہے، اس نے ہمیں پیسے دیے تھے $100 $200، اس کا نام بھی فارن فنڈنگ والی لسٹ میں ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح کی چیز پی ٹی آئی والوں کی بات ٹھیک ہو، لیکن فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ہم سے پوچھا جاتا، ہمیں نوٹس بھیجا جاتا تو ہم بتا دیتے کہ یہ پاکستانی ہے۔ تو بھائی 8 سال 8.5 سال کیا کرتے رہے آپ وہاں پر؟ آپ سے یہی تو پوچھا جاتا رہا کہ بھائی یہ اکاؤنٹس ہیں، یہ الزامات ہیں، یہ پیسے کہاں سے، یہ کون ہے، تو اس وقت بتا دیتے۔ تو خیر یہ ہوتا ہے نا ایک، اب کیونکہ اب وہ جو چیزیں نکلی ہیں نا سامنے آئی ہیں، اب اس کا دفاع ممکن نہیں ہے۔ اب اسامہ بن لادن کے معاملات بھی آ گئے ہیں جی، اسامہ بن لادن، نواز شریف وغیرہ، یہی اسامہ بن لادن کے متعلق عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو ان کو القابات سے نوازا کرتے تھے۔ خیر اچھا، جب جو وارننگ آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے، دلچسپ نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے وہ الارمنگ ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی جو آج فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جی 70واں صفحہ یعنی آخری جو لائنیں تھیں وہ بعد میں وزیر قانون کے کہنے پر شامل کی گئی تھیں، جس میں یہ تھا کہ جی حکومت معاملے کو دیکھے گی باقی فردر، یعنی حکومت نااہل بھی کرنے کے لیے جو کارروائی ہوگی، پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی جو کارروائی ہوگی وہ حکومت کرے گی۔ تو یہ والے جملے جو تھے یہ ٹلوائے گئے تھے وزیر قانون کی جانب سے۔ اچھا، تو یہ جو وارننگ الارمنگ ہے عمران خان صاحب کے لیے، اس میں الیکشن کمیشن نے 2 چیزیں الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کی ہیں۔ ایک یہ کہ جی حیرت ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اجلت میں فیصلہ کیا گیا، 8 سال کے بعد فیصلہ آیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اجلت میں فیصلہ آیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ چند شخصیات جو ہیں گمراہ کن جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کسی کے کہنے پر فیصلہ دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی سارا، اور بعد میں کچھ شامل کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک چیز جو ہے، ایک صفحہ جو ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے جو دستخط ہیں، اور دستخطوں کے ساتھ فیصلہ جاری بھی کیا گیا اور وہ فیصلہ اپلوڈ بھی کیا گیا۔ اب یہ صرف ایک یہ ہوتا ہے نا کہ فی الحال وضاحت ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی حیثیت عدالت کی ہے، چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سپریم کورٹ کے جج کی ہے، لہٰذا ان کی ذات کے اوپر، فیصلے کے اوپر تنقید تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی ذات کے اوپر یہ کہنا کہ وہ مسلم لیگ نون کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ ظاہر خطرناک ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اب یہ کل جو تحریک انصاف پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، اس میں اگر عمران خان نے خطاب کیا تو، بڑا اگر میں لگا رہا ہوں، بہت بڑا اگر عمران خان نے خطاب کیا تو اس پروٹیسٹ کو
وہ کرتے ہیں نا اپنا بڑی اسکرینیں لگا دیتے ہیں، اسکرینیں لگا کر پھر پورے ملک میں، کیونکہ پروٹیسٹ ہوگا اسلام آباد، پشاور، کراچی، لاہور، ہر جگہ پروٹیسٹ ہوگا اور لوگ نکلیں گے، ڈیفینیٹلی نکلیں گے، بہت دکھی ہیں، بہت تکلیف ہوئی ہے یہ سن کر کہ جی ہمارے عمران خان صاحب جو صادق اور امین تھے ان کے اوپر الزام ہے کہ جی انہوں نے چوری کی ہے، انہوں نے ڈکیتی کی ہے۔ فیصلہ ہے بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو خیر اب اس پر عمران خان صاحب اگر خطاب کریں گے تو پھر اس کے بعد اگر وہ لب و لہجہ اختیار کریں گے تو پھر عمران خان صاحب کی بچت نہیں ہوگی، اور کل اگر وہ نہیں اس طرح کھل کر سامنے آتے تو ممکن ہے جو پہلے الیکشن کمیشن نے ثبوت اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے ان کے اوپر کوئی الیکشن کمیشن کارروائی نہ کرے۔ اچھا، میں نے کہا تھا کہ جی وہ جو حکومت عمران خان صاحب کو اب ڈنڈے کے ساتھ ڈیل کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اتحادیوں کا اجلاس ہوا تھا اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور یہ طے کیا گیا ہے کہ کل ریڈ زون میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایک تو یہ چیز ہوئی، اور دوسری مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اچھا، اب یہ ریڈ زون میں نہیں جائیں گے تو ان کو کہا گیا H9 پارک میں جا کر احتجاج کریں۔ اب دیکھیں پی ٹی آئی کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ نادرا آفس کے سامنے پی ٹی آئی جو پروٹیسٹ کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے، وہاں جا کر پروٹیسٹ کریں گے، ریڈ زون میں نہیں آئیں گے۔ اگر ریڈ زون میں نہیں آتے، الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ نہیں کرتے تو اس پروٹیسٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پھر ان کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، لیکن معاملہ اندازے سے زیادہ آگے جا رہا ہے۔ پہلے میں نے کہا نا، گزارش کی نا کہ عمران خان صاحب کو جو تھے ان کی مددگار، سہولت کار، یا جو ہر موقع پہ عمران خان صاحب کے لیے سامنے آ جاتے تھے، ہر وقت تیار ہوتے تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا کہ بھئی اب یہ معاملہ جو ہے نا اب ہمارے بھی بس سے باہر چلا گیا ہوا ہے، کیونکہ حکومت نے کہہ دیا ہوا ہے کہ نہیں اب بس، اب بہت ہو گیا، ہم نے ڈھیل دی، ہم نے گرفتاری نہیں کی، ہم نے سیاسی انداز میں ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن سامنے والا سیاسی انداز میں بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ تو فیصلہ جو اتحادیوں کے اجلاس میں یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، عمران خان صاحب کے دیگر ساتھی ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور خاص طور پر یہ جو معاملہ فارن فنڈنگ والا ہے اس کو لے کر، اس کو بنیاد بنا کر، اور کچھ عمران خان صاحب پر مقدمے بنے ہوئے ہیں، اور پھر تگڑا پیغام میسج دیا جائے گا کہ وہ جو 1 منٹ سے پہلے ماحول بنایا جائے گا۔ یہ حکومت نے فیصلہ کیا، پہلے ماحول بنایا جائے گا، پھر گرفتاری ہوگی، لیکن اس سے پہلے بھی ایک اور بڑا اقدام جو وفاقی حکومت فیصلہ کر چکی ہوئی ہے، ظاہر ہے 15 دن ہے نا، کل الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد 15 دن کے اندر ریفرنس جانا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق، تو وہ ریفرنس جو ہے اس کے لیے جو فیصلہ کر لیا گیا کہ جی ریفرنس جائے گا، یعنی یہ نہیں تھا جو سمجھا جا رہا تھا، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی اچھا الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ دے دیا، اب وفاقی حکومت میں تو اتنا دم خمی نہیں ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے یا پی ٹی آئی پر پابندی لگوانے کے لیے ریفرنس لے جائے۔ اب پابندی ایک پولیٹیکل پارٹی پر نہیں لگنی چاہیے، ہاں یہ ضرور ہے جس طرح مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا تو پھر جو ہے وہ جماعت کی رجسٹریشن، جماعت کی سربراہی کسی اور کی طرف، شہباز شریف کی طرف چلی گئی تھی، لیکن یہاں جو معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب کا یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ پورا کا پورا ٹبر ہی چور ہے، یعنی آپ الزام لگاتے ہیں نا، آصف زرداری صاحب پر الزام لگائیں، نواز شریف صاحب پر لگائیں، شہباز شریف پر لگائیں، لیکن بطور پولیٹیکل پارٹی کرپٹ ہو، ایک لیڈر پارٹی کے فنڈنگ میں جو جگاڑ لگائے گئے، جو کھانچے کیے گئے، تو وہ جو کھانچے کیے گئے سندھی میں ہم کہتے ہیں وہ کھانچے، وہ ایک لیڈر اس میں ملوث تھا، سارے کے سارے لوگ ملوث تھے، آرگنائز طریقے سے پارٹی کی فنڈنگ کے نام پہ کرپشن کی گئی، وہ الزام ہے، الیکشن کمیشن نے ثابت کر دیا ہے۔ تو اس پر مولانا صاحب نے کہا کہ جی میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ ان کو گرفتار کریں، تو اب ان کو گرفتار کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے والی بات نہیں تھی، یہ مولانا صاحب نے تو باہر آ کے کہا، مطالبہ کیا کہ گرفتار کرنا چاہیے۔ کل نواز شریف صاحب نے لندن سے کھڑے ہو کر کہا کہ جی ان کا اب خاتمہ ہونا چاہیے، جو فتنہ ہے اب وہ کیسے ہوگا، ظاہر ہے وہ یہ ہوگا کہ بھئی ذرا جیل کی ہوا لگوا دیں۔ جیل کی ہوا کے علاوہ جو ای سی ایل پر نام ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اور کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا جس میں ای سی ایل پر نام ڈالنے کی اور گرفتاری کا معاملہ جو ہے وہ ای سی ایل پر والا تو فیصلہ وفاقی کابینہ جب کر لے گی تو نام ای سی ایل پر چلے جائیں گے۔ ہاں عدالتیں اگر بیچ میں آ جاتی ہیں، پی ٹی آئی والے، آپ کو پتہ ہے حکومت فیصلہ پہلے بعد میں کرتی ہے، پی ٹی آئی والے پہلے جا کر عدالت سے ریلیف لے کر آتے ہیں، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور ریلیف بھی مل گیا ہے،
یعنی خدشے کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر جا کر ریلیف. ویسے ان کا کمال ہے، یہ ہو گئے ان کے سہولت کار جو تھے کیا نام ہے ان کا، چیئرمین نیب سابق کا جاوید اقبال صاحب، ان کے خلاف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایک انکوائری کا فیصلہ کیا. وفاقی حکومت نے ایک انکوائری کمیشن بنایا، اس پر وہ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ. انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف انکوائری روک دیں. کیوں؟ مطلب وجہ بھئی آپ کے اوپر اتنا بھونڈا الزام ہے، ثبوت سامنے آ چکے ہوئے ہیں، آپ بجائے اس خاتون کے اوپر، آپ ہائی کورٹ گئے ہیں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے، لاہور ہائی کورٹ بھی آ گئے، تو اب بجائے اس کے کہ اس خاتون کو جو آپ پر الزام لگا رہی ہیں ان کے اوپر حق عزت کا دعویٰ کرنے کے، آپ عدالت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف انکوائری رکوا دیں. عدالت نے تو فوری ریلیف نہیں دیا اس معاملے پر، اور عدالتوں کو پتہ نہیں ہے عدالتوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، لیکن سنگین معاملہ ہے، ظاہر ہے اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے. اور کوئی بھی شخص جو خاص طور پر ایسے آفس میں بیٹھا ہو تو وہ تو کم از کم احتساب سے بری ذمہ ہونا چاہیے، اس کا احتساب ہر صورت ہونا چاہیے، اس کو تو کسی صورت 1% بھی اس کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال تو معاملہ جو ہے وہ تھا کہ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ معاملہ جائے گا، اور پھر وہاں پر حکومت جو فیصلہ کرے گی، پھر اس کے بعد عدالتیں اگر کوئی ریلیف دے دیتی ہیں. آپ دیکھیں حلیم عادل شیخ صاحب، وہ ان کے اوپر اتنے سنگین الزامات ہیں، اور وہاں پر پہلے ان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا تو ان کی ضمانت ہو گئی، پھر ان کو جام چوروں سے گرفتار کیا گیا، ان کی ضمانت ہو گئی. تو مطلب یہ ایسی ضمانتیں آپ نے پہلے نہیں دیکھی. اچھی چیز ہے، میں یہ بالکل اس کے حق میں ہوں کہ بھائی ایک بندے کے اوپر اگر الزام جھوٹا ہے اور عدالت میں ثابت کرنے سے پہلے اگر ان کو جیل میں بھیجا گیا تو یہ غلط چیز ہے. لیکن میں صرف آپ کو موازنات بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا تھا، جیلوں میں ہوتے تھے. اب وہ جو کسی کو بھی اٹھانے والے صاحب کہہ رہے ہیں جی میرے خلاف انکوائری رکوائیں، وہ کیا ہوا آگے آتا ہے نا. تو کہانی یہ ہے کہ اب وفاقی حکومت نے طے کر لیا ہوا ہے، فیصلہ کر لیا ہوا ہے، پیغام دے دیا ہوا ہے جن کو پیغام پہنچانا تھا ان کو کہ جی ہم ڈنڈے کے بغیر اب حکومت نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر آپ نے معیشت ٹھیک ہوگی تو سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے. ڈالر نیچے آپ چاہتے ہیں کہ ڈالر نیچے آئے تو سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اب ہمارا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. انہوں نے اداروں کو بھی حکومت نے پیغام دے دیا ہے. اب کل کا دن اس حوالے سے بہت اہم ہے. کل فیصلہ ہوگا وفاقی کابینہ میں، ECL پر تو نام ڈالا جائے گا، ECL پر پھر عدالتیں جانے، اور ظاہر ہے جب وفاقی کابینہ فیصلہ کرتی ہے تو پھر عدالت فوراً، جو پہلے نام ڈالے گئے تھے نا اسٹاپ لسٹ پر تھے، تو اسٹاپ لسٹ والے فیصلے وہ جو ہوتے ہیں وزارت داخلہ نے فوراً کر دیے تھے. لیکن جب وفاقی کابینہ فیصلہ کرے، جو کہ عدالتوں نے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ کسی کا نام بھی ECL پر ڈالنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کر سکتی ہے اور نکالنے کا بھی، تو جب وفاقی کابینہ یہ فیصلہ کرے گی تو پھر وہاں سے ریلیف ملنا مشکل ہوگا. ممکن تو خیر عدالتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں. اور پھر وفاقی کابینہ اگر کوئی گرفتاریوں کا فیصلہ کرے گی، چاہے دکھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، اگر 2-4 لوگ گرفتار ہو جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ تحریک کتنی آگے جاتی ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ ابھی تک تو کسی کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. ابھی تک ایک بندہ گرفتار ہوا ہے PTI کا، PTI سے منرف جو تھا وہ نذیر چوہان، وہ آرمی چیف صاحب کو آوازیں دے رہا ہے، منرف ہے PTI سے اب اس وقت مسلم لیگ نون میں، لیکن وہ آرمی چیف کو بلا رہا ہے، پکار رہا ہے. تو کل کو دیکھیں کس کو پکارتے ہیں، کیا کرتے ہیں. لیکن معاملہ اب یہ ہے کہ اب حکومت نے، میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بھی یہ خبر دی تھی کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ حکومت کرنی ہے تو لڑ کر کرنی ہے. یہ جھک کر حکومت نہیں کرنی. لڑیں گے پھر حکومت ختم ہوتی ہے تو ہونے دیں، لیکن اب بلیک میل نہیں ہوں گے، لڑ کر حکومت کریں گے اور اپنے فیصلے خود کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا فیصلے ہوتے ہیں. لیکن حکومت اب عمران خان کے خلاف عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کرنے کا طے کر چکی ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.